السلام علیکم۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں میں کور کر سکوں۔ ہمارے جو ملک ہیں پاکستان، جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو کرائسس فائنینشیل کرائسس ہے سے گزر رہی ہے، اس کی بڑی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہماری جو ہے سوسائٹی کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے اس میں بھی ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہے، اور جو سسٹم ہے وہ بھی اس میں زیادہ تر کردار جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آپ کو بیوروکریسی نظر آئے گی، جس میں آپ کو بہت سے ایسے پبلک سیکٹرز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ، یا جو ہے جو گورنمنٹ کے مختلف سیکٹریٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کام چل رہا ہے۔ سرکار کے مختلف کام جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں منسٹریز کے۔ اس طرح اب دیکھا جائے تو ہم جو مسئلے مسائل فیس کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، وہ اگر آپ اس کو میں اس طریقے سے بیان کر سکوں کہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں، سویلین ایکسپینڈیچرز، اس کو میں ذرا اس طریقے سے میں دیکھنا پسند کروں گا۔ اصل میں جو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو پرابلم ہے وہ ہماری اس قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے، گاڑی ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بہت ایکسپینسو ہے، اور جو گاڑی ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے، آپ کو نظر آئے گی، جس کی کاسٹ ابھی آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس گاڑی کی قیمت 13 کروڑ ہے۔ اب 13 کروڑ بنانے کے لیے ہم جیسے انسان کو 13 بار پیدا ہونا پڑے گا۔ اب یہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ایک اسکیچ کیا ہے۔ 13 کروڑ میں 3,611 بچوں کی سال بھر کی اسکول فیس جمع کروائی جا سکتی ہے۔ 13 کروڑ میں 5,200 نوجوانوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے۔ 13 کروڑ میں 26 ایسے اسکول بن سکتے ہیں جن میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ 13 کروڑ میں 26 ڈسپنسری بن سکتی ہے جن میں سینکڑوں مریضوں کی دوائی مل سکتی ہے 13 کروڑ میں۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں ہر انسان جو ہے وہ اس سے اویئر ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اب ایک اور چیز جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، اب اگر ایک گورنمنٹ امپلائی کے پاس کوئی گاڑی ہے تو میں زیادہ تر آپ کو نظر آئے گی لینڈ کروزر کے، یہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ منسٹرز کے پاس بھی ہوتے ہیں، ٹوئیٹا کے۔ اب یہاں پہ یہ تو کمپنی کی طرف سے بتایا گیا کہ 20 لیٹرز پر 100 کلومیٹر یہ کنزیوم کرتی ہے V8، جو کہ اس کی کاسٹ کروڑوں میں ہے، اور اگر 20 لیٹرز پر 100 کلومیٹر ریٹ ایوریج ہے، زیادہ سے زیادہ تو یہ 30 لیٹرز تک یہ کنزیوم کرتی ہے۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ لگا لیں، اور ہمارے جو سیکٹریٹ ہیں وہ مختلف منسٹریز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں اس قسم کی گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ رینج روور بھی ان کے استعمال میں سب سے زیادہ ہے، جس کی آپ کو میں بتانا پسند کروں گا، جس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے 12.8 لیٹرز۔ اب یہ وہ ویلیوز ہیں، 18 لیٹرز تک بھی ہے۔ یہ وہ فیول کنزمپشن ہے جس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ فیول کنزمپشن یہ ڈیلی بیسس پہ اگر اس کی کیلکولیشن کیا جائے تو یہ بہت زیادہ بنتی ہے۔ اب 1 لیٹر آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو ابھی جولائی کے مہینے میں 253 روپیز پر لیٹر ہے، اور ڈیزل کا بھی اسی کی لگ بھگ ہے۔ تو اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے بہت زیادہ کنزیوم ہوتی ہے، تو یہ ہر سرکاری ادارے کے بندے کو جو ہے بیوروکریٹ کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ گورنمنٹ وہیکل کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جو میری ایکسپیرینس ہوئی ہے، فیک جو POL کی بکس ہیں وہ مینٹین کی جاتی ہے۔ جو پیٹرول اور اس کی جو چارجز ہیں ڈیلی بیسس پہ کتنی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے، اس کی یہ بک جو ہے بہت غلط طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میں نیچے درجے کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی انوالو رہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کی جو خمیازہ ہے وہ تو ہماری عوامی بھگتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ ہم ہی ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔
ہم ہی ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے غلام بنے ہوتے ہیں، اور ان کی جو کوالٹی آف سروس ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ آپ کو میں نے کچھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں بتانا پسند کروں گا، وہ ہے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے جو اچھا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ریونیو جو پاکستان کی ہے، وہ میں آپ کو بتانا پسند کروں گا۔ پاکستان کی جو ریونیو ہے اور ایکسپینڈیچر ہے، ریونیو ورسز ایکسپینڈیچر، اب یہ چیزیں کیوں ہمیں ستا رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم جلاؤ گراؤ بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، لیکن جلاؤ گراؤ احتجاج کس کے لیے کریں گے؟ ہم یا تو عمران خان کے لیے کریں گے، یا جو ہے نواز شریف کے لیے کریں گے، یا بھٹو کے لیے کریں گے۔ تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا مفاد ان سے جڑا ہوا ہے، یا آپ خود جو ہے اپنے اجتماعی مفاد کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے اس کے حل کے لیے آپ جو ہے بڑھیں گے۔ تو برائے مہربانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ٹرمائٹس ہیں، اس کو میں ٹرمائٹس ہی کروں گا، جو بیوروکریسی میں موجود ہے، جوڈیشری میں موجود ہے۔ آپ خود سوچیں کہ چیف جسٹس کی اپنی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، اور ان کو جو مراد ملتے ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان لاکھوں میں ہی وہ کماتے ہیں۔ جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی لاکھوں میں ہی کما رہے ہیں، اور ان کو لینڈ ایکوزیشن بھی ملتی ہے، پوزیشن بھی ان کو مل جاتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ۔ لیکن جو لوور طبقہ ہے 16 اسکیل سے نیچے، ان کو کیا ملتی ہیں؟ کچھ نہیں ملتی۔ وہ سب سے زیادہ کام یہی کرتے ہیں انفارچونیٹلی اس سسٹم میں جو موجود ہے۔ لوور جو اسکیلز ہیں وہ اپر اسکیل کو ہی تقویت دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اب جیسے کہ اب ہماری یہاں پہ ایڈٹ جنرل آف پاکستان دیکھیں، یہاں پہ میگا پروجیکٹس چلے ہیں، ان کی کتنی بار پوسٹ آڈٹ اور پری آڈٹ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ آڈٹس جو پیراز بنی ہیں، آبزرویشنز بنی ہیں، اس پہ ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا۔ ایکشن کون لے گا؟ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادارے، یہ خود جو ہے اس میں کمیشن کما چکے ہیں، پیسے لے چکے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہی چیزیں جو ہے ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہی ہم جو ہے رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ پروجیکٹ ضرورت ہے ہماری بیٹی، لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ریوائز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اس کی فیزیبلٹی بنے وہ ٹھیک نہیں بنی، یا جو ہے اس میں جو فنڈ امبیزلمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے، وہ کرپشن جو ہے اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ چیز ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ریسرچ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی پارٹی کے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں، آپ ضرور بولیں، آپ آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ریسورس ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں، سب سے بڑا نیٹ ریونیو ریسیوٹ ہے وہ ٹیکس اور نان ٹیکس ہے، 6.9 ٹریلین ہے، اور اس کے علاوہ جو بینک بوروئنگ ہے وہ 3 ٹریلین ہے، ایکسٹرنل ریسیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ان چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ بہت کم ہی آپ کو مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز یہ بہت 2223 کی جو آپ کو میں نے جو PSDP ہے، یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے اور کام کہاں پہ چل رہا ہے۔ ڈیفینس افیئرس اینڈ سروسز ہیں 1.5 ٹریلین، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ گرانٹ ٹرانسفر ٹو پروونسز ہے، گرانٹس وغیرہ، سبسڈیز، پینشنز ہیں، یہ اس میں ہمارے جو سویلین کے علاوہ جو ہے جو پینشنر ہے ڈیفینس کے، وہ بھی اس میں انوالو ہیں، ان کے بھی دیتے ہیں رننگ، اور سول گورنمنٹ ہے، بلینز میں ہے یہ بھی۔ تو یہ پرانے ابھی ریسورسز کا میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ جو ہے تو یہ 9.5 ٹریلین جو ہے یہ ایکسپینڈیچر ہے، جس کا آپ کو بہت کلیئرلی یہاں پہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں میں اگر سرچ کر سکتا ہوں تو آپ بھی سرچ کر سکتے ہو، آپ بھی سمجھ سکتے ہو اس چیز کو۔ تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آواز اٹھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کریں، آپ اس ملک کو تباہ و برباد کریں۔ یہ ملک ہی ہمارا ہے، جب وہ لوگ نقصان دے رہے ہیں تو ہم کیوں نقصان دیں؟ وہ اگر ہم نقصان دیں گے تو ہمارا اپنا گھر بھی نہیں بچے گا۔ تو کائنڈلی اس چیز کو ہر فورم پہ ڈسکس کریں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے سرکاری گاڑیاں جو ہے نا، یہ کس مقصد کے لیے دی گئی ہے،
تو اس کو جو ہے غلط طریقے سے یوز نہ کریں، تاکہ اس ملک کو ایک اچھی بہتر مستقبل ملے اور عوام جو ہے خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ.